नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। मोहतरम नाज़रीन और मौजूद सामीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम मजीद के अंदर इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह के नज़दीक तो सबसे मुअज़्ज़म और मुकर्रम वो शख्सियत है जो तक़वा इख्तियार करती है, यानी जो गुनाह से बचते हैं और लोगों को नेकी का हुक्म देते हैं। गुनाह की छोटी छोटी चीज़ों से भी वो बचते रहते हैं और वो डरते रहते हैं कि कहीं इसमें अल्लाह की नाराज़गी तो नहीं है, कहीं इसमें अल्लाह का गज़ब तो नहीं है, कहीं मैं ऐसा काम तो नहीं कर रहा हूँ जिससे अल्लाह के अहकाम की मैं उदूली कर रहा हूँ, नाफरमानी कर रहा हूँ। तो 24 घंटा उसका दिल जो है वो खशियत इलाही में डूबा हुआ होता है, डरता रहता है कि कहीं मुझसे अल्लाह की नाफरमानी ना हो जाए, उनके अहकाम की उदूली ना हो जाए, उसके फरमान की नाफरमानी ना हो जाए। तो बंदा जब डरता रहता है तो समझो वो तक़वा इख्तियार करता है। और तक़वा का ताल्लुक़ एक दिल के साथ होता है। दिल इंसान की बॉडी के बीचों बीच एक राजधानी की कैफियत रखता है, कैपिटल सिटीज़ दारुस सल्तनत की हैसियत रखता है। दिल इंसान की बॉडी के बीचों बीच बसता है। ये हसास है, ये लतीफ़ है, ये नरम है, ये नाजुक है और एक छोटा सा टुकड़ा है जो इंसान की बॉडी के बीचों बीच बसता है। ईमान का ताल्लुक़ भी इधर से है, रूह का ताल्लुक़ भी इधर से है और इस तरीके से सारे तस्वुरात, सारे ख़यालात, सारे वसवसाइश वो सब दिल और से ही उठते हैं। नुफूस जो हैं, 3 किस्म के नफ्स हैं, वो भी उनका ताल्लुक़ भी दिल के साथ है। दिल इंसान की बॉडी के अंदर एक इंजन की हैसियत रखता है, जैसे गाड़ी के अंदर इंजन होता है, खून भी यहीं से सप्लाई होता है। इस तरीके से ख़यालात, तस्वुरात, थ्योरीज़, आइडियालॉजी, प्लानिंग और सब एक दिल से ही इस्टेब्लिश होती है, फिर दिमाग को डिलीवरी दी जाती है, फिर दिमाग उसके ऊपर साइन करके आगे एक्शन लेता है। बहरहाल इस तरीके का निज़ाम अल्लाह ताला ने बना रखा है, इसकी सारी तफसीलात तो मैं बता नहीं सकता। इंसान जब ज़िक्र करता है, अल्लाह के ज़िक्र में जब वो डूब जाता है, खुदा की खशियत में डूब जाता है, अल्लाह का ज़िक्र और उसकी तस्बीहात, उसकी तहलीलात और अल्लाह को याद करते रहता है 24 घंटा, तो दिल की जो तारें होती है वो जाग उठती है। मतलब दिल जो एक मुर्दा हो चुका था, गुनाह कर करके, अल्लाह की नाफरमानी कर करके, बदकारी कर करके, इस्यान और ज़ंब को इख्तियार करके इंसान का दिल जो मुर्दा हो चुका था, बेजान हो चुका था, वो जब अल्लाह का ज़िक्र बंदा करता है तो दिल वापस उसकी तारें जाग उठती है, उसको तक़वियत मिलती है, उसको सपोर्ट मिलती है, उसको एक ग़िज़ा मिलती है, रूहानियत की ग़िज़ा मिलती है और उसकी रूहानियत स्ट्रॉन्ग होती है, दिल मज़बूत होता है, अल्लाह के खौफ में वो डूब जाता है। जिस तरीके से जो अनसीन चीज़ें हैं, जैसे हमने अल्लाह को नहीं देखा, हमने जन्नत को नहीं देखा, हमने जहन्नम को नहीं देखा, हमने फरिश्तों को नहीं देखा, हमने इसका ऑब्ज़र्वेशन नहीं किया, हमने इसका मुशाहिदा नहीं किया, या अनसीन चीज़ें हैं, हाँ, अनविजिबल चीज़ें हैं, हम इसको देख नहीं पाते हैं, लेकिन हमारा यकीन, हमारा बिलीव, हमारा विश्वास इतना ही समझो स्ट्रांग और मज़बूत है जितना हम किसी चीज़ को देखने के बाद उसकी तस्दीक करते हैं, उसका ऑब्ज़र्वेशन करते हैं। इतना ही हमारा यकीन है कि बेशक अल्लाह की ज़ात है, बेशक जन्नत है, बेशक जहन्नम है, बेशक फरिश्ते हैं। चाहे हमारी अकल, चाहे सिक्स साइंस में आए ना आए, एक सिक्स साइंस होता है जिसको कहते हैं छठी हिस्स, छठी मालूमात, उसको अकल भी कहा जाता है, कॉमन सेंस भी कहा जाता है। तो उनके अंदर ये चीज़ें आए या ना आए, साइंस इसको तस्लीम करे या ना करे, लेकिन हमारा बिलीव, हमारा यकीन इतना महकम है, इतना मुस्तहकम है और इतना मतलब इसके ऊपर हमारा बिलीव है कि बेशक अल्लाह की ज़ात है। क्योंकि जब अल्लाह है तब तो ये आसमान, ये ज़मीन खड़े हैं। किसी इंसान ने आसमान नहीं बनाया, किसी ने ज़मीन को इंसान ने नहीं बनाया, मनुष्य ने नहीं बनाया। ये शम्स, ये कमर, ये नजूम, ये सूरज, ये चाँद जो हमको नज़र आ रहे हैं, इसका कोई बनाने वाला है, इसका कोई क्रिएटर है
اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ ایک چھوٹی سی سوئی بغیر میکینک کے نہیں بنتی، بغیر کاریگر کے نہیں بنتی، تو یہ آسمان کیسے بن گیا؟ یہ زمین کیسے بچھا دی گئی؟ یہ شمس، ایک سورج جو ہے زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، 13 لاکھ گنا بڑا ہے سورج۔ اس کو کس نے بنایا؟ یہ اسٹار کس نے بنائے؟ یہ شجر، یہ حجر، یہ ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو آکسیجن کون پہنچاتا ہے؟ بند کوٹڑی کے اندر، جہاں کوئی سورسز نہیں، جہاں کوئی ذرائع نہیں، جہاں کوئی اسباب نہیں آکسیجن کے، اس کے اندر روح کون ڈالتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ڈالتی ہے۔ منشیہ کا جب ایکسپائر ہو جاتا ہے، منشیہ ختم ہو جاتا ہے، تو کیا ہم اس کو دوبارہ زندگی دے سکتے ہیں؟ کیا بڑے سے بڑا سائنس، بڑے سے بڑا وگیانک، بڑے سے بڑے ٹیکنالوجی کے فیلڈ کا آدمی کیا آدمی کے اندر دوبارہ روح ڈال سکتا ہے؟ آتما اور روح کو دوبارہ باڈی میں انوالو کر سکتا ہے، اس کو زندہ کر سکتا ہے؟ نہیں دوستو، دنیا کی کوئی بھی مشینری، دنیا کا کوئی بھی انسٹرومنٹ، دنیا کا کوئی بھی وگیانک اس طریقے سے روح نہیں ڈال سکتا۔ اور اللہ اس چیز کے اوپر قادر ہے، جس نے پہلے روح ڈالا تھا وہ دوبارہ بھی روح ڈالے گا۔ قیامت کے دن ہم کو اٹھایا جائے گا، اللہ کے حضور میں حاضری ہوگی۔ جتنے بھی انسان ایکسپائر ہو گئے، سب جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس کے اوپر ہمارا یقین ہے کہ بے شک اللہ کی کوئی ذات ہے۔ یہ چرندے، یہ پرندے، یہ درندے، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ فلکیات، یہ نجوم، یہ شمس، یہ قمر، جو کچھ بھی ہیں یہ اللہ کے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ ہمارا وشواس ہے۔ تو دوستو، جب اتنا وشواس، یقین محکم ہو جاتا ہے تو سندھی شاعر نے اس کے بارے میں کہا، ستا چھل ہوجن ننڈ جنجی عبادتا۔ انسان اگر سو بھی جاتا ہے تو اس کی دل کی تاریں لا الہ الا اللہ کہنے پہ مجبور ہو جاتی ہے، چاہے وہ سویا ہوا ہے، لیکن وہ پریکٹیکل کر کے، ریہرسل کر کے، مشق کر کے اللہ کے ذکر میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے، اتنا مستغرق ہو جاتا ہے کہ انسان کا ایک ایک سیلس، ایک ایک اس کی رگ اللہ کے ذکر میں ڈوب جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ وہ جب سو بھی جاتا ہے تو اس کے دل سمجھو کہ خدا کے خوف میں وہ ذاکر رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ستا چھل ہوجن ننڈ جنجی عبادتا۔ ایک دوسرا سندھی شعر کہتا ہے، جب سندھی شعر کی بات چل گئی تو میں بہت ہی عجیب اور غریب اور میرا پسندیدہ شعر ہے۔ اجبی اوتا کنما طالب توارن، آدیسی اتھی ویا من میں منہ مارن، جنی جیلا جیا وہ لاہوتی لڈی ویا۔ اس قسم کا ایک شعر ہے، بڑا پیارا شعر ہے کہ ہم جن کے ساتھ رنگین محفلیں مناتے تھے، جن کے ساتھ بات چیت کرتے تھے، جس کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے تھے، جن کے ساتھ جرح تعدیل کرتے تھے، جن کے ساتھ غم اور خوشی کو شیئر کیا کرتے تھے، جن کے ساتھ ہماری محفلیں چلا کرتی تھی، آج وہ اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی یادیں رہ گئی۔ ٹھیک دوستو، یہ سندھی شاعر بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، بڑے بڑے ان کے اندر معنی خیز اشعار ہوتے ہیں، اور چاہے اردو ہو چاہے سندھی لینگویج ہو، لیکن جب اشعار اس کے اندر کہے جاتے ہیں تو واقعی معنی خیز کوئی شعر ہوتا ہے، جس کے اندر کئی رموز مضمرات ہوتے ہیں، کئی حقائق مضمرات ہوتے ہیں۔ جب ان کو ایکسپلینیشن کیا جائے، اس کی وضاحت کی جائے، اس کا انٹرپریٹیشن کیا جائے تو گھنٹوں چاہیے۔ یہ چھوٹی سی اسپیچ میں تو میں کیا بتا سکتا ہوں۔ تو دوستو، اپنے آپ کو اللہ کے خوف میں اس طریقے سے فنا کر دو۔ جب تم دنیا کا حصول بھی چاہتے ہو اور تم اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف بھی چاہتے ہو تو یہ ذرا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے معاملہ، کیونکہ انسان کو فری ول دیا گیا ہے۔ ایک فرشتے ہیں، اگر وہ سبحان اللہ کہہ رہا تو قیامت تک ایک فرشتہ وہ سبحان اللہ کہتا رہے گا۔ ایک فرشتہ اگر اللہ اکبر کہہ رہا تو قیامت تک وہ اللہ اکبر کہتا رہے گا۔ ایک فرشتہ اگر سجدے میں ہے تو قیامت تک وہ سجدہ کرتا رہے گا۔ ایک فرشتہ اگر رکوع میں ہے تو قیامت تک وہ رکوع کرتا رہے گا، اور ایک فرشتہ اگر قیام کے اندر ہے تو قیامت تک وہ کھڑا رہے گا۔ اللہ کی مخلوقات ایسی بھی ہے جو اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، اس کی عبادت بھی کرتے ہیں، اس کی بھکتی بھی کرتے ہیں، اس کو یاد بھی کرتے ہیں۔ اللہ کی مخلوقات کی کوئی کمی نہیں ہے فرشتوں کی۔ ریت کے دانے ہیں، اتنے فرشتے ہیں۔ بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے، اس کا اگر ایک فرشتہ راؤنڈ مار دیتا ہے تو قیامت تک دوبارہ اس کا نمبر نہیں آئے گا۔
اب آپ اندازہ لگا لو کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ وہ سب اللہ کی عبادت میں منہمک ہیں، مستغرق ہیں، کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر فطرت نہیں ہے، انسانی فطرت نہیں ہے، اس کے اندر اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو اور جنات کو دو مخلوق ایسی بنائی ہے جس کو فری ول دے رکھا ہے، اختیار دے رکھا ہے، اس کو انٹلیکچول بھی بنایا، اس کو ہینڈسم بھی بنایا، اس کو دانشور بھی بنایا، اور ان کو کئی ایک فراست اس کو عطا کی، بصیرت اور بصارت عطا کی اللہ تعالیٰ نے ان کو، اور اس کو فری ول دے رکھا، آپ کرو چاہے نہ کرو تمہارے اوپر ہے، راستہ بھی بتا دیا، کرو گے تو اس کا انجام یہ ہے، نہ کرو گے تو اس کا انجام یہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ بھلائی کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ خدا تک پہنچانے کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ گمراہ کن راستہ ہے، بددین راستہ ہے۔ تمہاری زندگی ضلالت بھری بن جائے گی، بددینی میں پڑ جاؤ گے، جہالت میں پڑ جاؤ گے، خدا کی نافرمانی کرو گے اگر تم نے اس راستے کو اختیار کیا۔ یہ دو راستے اللہ نے ہمیں کلیئر کٹ بتا دیے، صراط مستقیم کیا وہ بتا دیا، نبیوں کے ذریعے سے، پروفٹ کے ذریعے سے، پیغمبروں کے ذریعے سے، اپنے میسنجر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر شریعت کے احکام کو منکشف کر دیا، حقائق کو واضح کر دیا، کس طریقے سے ہم اللہ کی رضا کو حاصل کریں وہ سب کچھ اللہ نے ہمیں بتا دیا۔ اگر ہم نہیں کرتے تو یہ سمجھو ہماری اب کمزوری ہے، اللہ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اللہ کسی کے اوپر ظلم کرنا نہیں چاہتا، یہاں تک کہ ایک انسان بد فعلی کر کے، بد عملی کر کے، برے کردار اختیار کر کے اللہ کی ناراضگی کو خرید لیتا ہے۔ چلو دوستو، ہم سب یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کار خیر کرنے کی توفیق سے نوازے۔